أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنیں چلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ نساء کا رکوع نمبر 2 دیکھیں گے، اس کا ترجمہ اور تفسیر، ٹھیک ہے؟ چلیں آیت نمبر 11 سے ہم دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ، یوصیکم وصیت کرتا ہے تم کو، کون؟ اللہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید کرتا ہے کس بارے میں؟ فی میں اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ کیا ہے وہ اولاد کے بارے میں؟ للذکری، مذکر ذکری، للذکری مرد کا حصہ، مثل مطلب برابر ہے، مانند ہے، کس کے برابر ہے؟ حظٍ، حصہ ہے، کس سے؟ انثیین، 2 عورتوں کے برابر، یعنی مرد کا حصہ کیا ہے؟ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اب میری بہنیں ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں اس سورہ کی آیت نمبر 11 اور 12 میں دیکھیے میراث کے بارے میں آیا ہے، وصیت کے بارے میں آیا ہے، اور قرض کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ تو ہم ایک نظر اس پر ڈالتے ہیں کہ دیکھیے وراثت کی جو تقسیم ہے نا، اس کی وراثت کی تقسیم کے علم کو اسلام میں علم الفرائض اور علم المیراث کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ علم الفرائض اور قرآن خود سیکھو اور اوروں کو سکھاؤ، اس لیے کہ میں وفات پانے والا ہوں، یعنی اس علم کا درجہ کس کے برابر ہے؟ قرآن کے سیکھنے اور سیکھنے کے برابر ہے۔ دیکھیے حدیث میں کیا آتا ہے کہ جنگ احد کے بعد جب حضرت سعد بن ربیع کی بیوی، حضرت سعد بن ربیع کون تھے؟ صحابی تھے نا، اور ان کی شہادت ہو گئی تھی جنگ احد میں۔ تو ان کی شہادت کے بعد ان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے 2 بچیوں کو لیے ہوئے آئی، اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ 7 کی بچیاں ہیں جو آپ کے ساتھ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کے چچا نے کیا کیا؟ پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، اور ان کے لیے ایک حبہ تک نہیں، ایک دانہ تک نہیں چھوڑا۔ اب بھلا ان بچیوں سے کون نکاح کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا فیصلہ خود خدا کرے گا۔ چنانچہ پھر آیت میراث یہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیں، تقسیم میراث کے احکام نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں پر کیا تھی؟ وصیت فرض کی گئی تھی کہ وہ اپنی موت سے پہلے اپنے والدین اور اپنے دوسرے اقربا کے متعلق وصیت کر جائیں کہ انہیں میت کی جائیداد میں سے کتنا حصہ ملے گا۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 180 میں گزر چکا ہے۔ اور یہ بھی اس لیے فرض کیا گیا تھا کہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ ترکے کے وارث سے بیوی اور اولاد میں خاص طور پر بیٹے کو حصہ ملتا تھا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل مسلمانوں میں بھی یہی رواج چل نکلا ہے نا، کہ پورا کا پورا بیوی کو مل جاتا ہے، تو پورا کا پورا بیٹے کو مل جاتا ہے، بیٹے کو نہیں دیا جاتا ہے۔ تو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے آیت میراث نازل کی جس میں والدین اور اقربا، اقارب کے حصے خود ہی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے۔ تو اب البقرہ کی وہ آیت کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی، یعنی ان آیات میراث کے روح سے وصیت کی فرضیت ختم ہو گئی۔ جو وصیت کرنا فرض تھا نا، وہ ختم ہو گیا، اور وصیت کی فرضیت کا حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب وصیت کی حیثیت فرض کے بجائے کیا ہو گئی؟ محض اختیاری رہ گئی۔ کیا مطلب ہوا اختیاری رہے گی؟ مطلب یعنی اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اگر نہیں کرنا چاہے تو نہ کرے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔
اور وصیت کا قاعدہ اس لیے بھی مقرر کیا گیا ہے کہ قانون وراثت کے روح سے جن عزیزوں کو میراث میں سے حصہ نہیں پہنچتا ہے، ان میں سے جن کو یا جس کو آدمی مدد کا مستحق پاتا ہو، تو اس کے لیے کیا کرے، اپنے اختیاری سے وہ حصہ مقرر کر دیں۔ مثلا جیسے کوئی یتیم پوتا ہے یا پوتی موجود ہے، یا کسی بیٹے کی بیوہ مصیبت کے دن کاٹ رہی ہو، یا کوئی بھائی ہو یا بہن ہو یا بھاوج ہو یا بھتیجا یا بھانجا، یا کوئی بھی عزیز ایسا ہو جو سہارے کا محتاج نظر آتا ہے، تو اس کے حق میں وصیت کے ذریعے سے حصہ مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہیں ہے تو دوسرے مستحقین کے لیے، یا کسی اگر رشتہ دار ایسے موجود نہیں ہیں، مستحق والے نہیں ہیں، تو کسی دوسرے کے لیے بھی وصیت کر سکتا ہے، یا کسی اور کام کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ خلاصہ کیا مطلب ہے کہ آدمی کی کل ملکیت میں سے 1/3 یا اس سے کچھ زائد کے متعلق شریعت نے میراث کا ضابطہ بنا دیا ہے، جس میں سے کیا ہے، یعنی کیا مطلب ہو گیا کہ آدمی کی پوری جو ملکیت ہے اس میں سے 2/3 یا اس سے تھوڑا زیادہ، اس کے متعلق شریعت نے کیا کیا ہے، میراث کا ضابطہ بنا دیا ہے، وراثت کا ضابطہ بنا دیا ہے، جس میں سے شریعت کے نامزد کردہ وارثوں کو مقررہ حصہ ملے گا، یعنی جس کا ذکر ابھی دیکھیے قرآن میں آئے گا، آگے آیت میں ہم دیکھیں گے کہ کس کا کتنا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اب 2/3 نکلے گی تب کتنا بچا، 1/3 بچا نا، تو 1/3 یا اس سے کچھ کم کو خود اس شخص کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مخصوص خاندانی حالات کے لحاظ سے، جو ظاہر ہے کہ ہر آدمی کے الگ الگ مختلف ہوتے ہیں، جس طرح مناسب سمجھے تقسیم کرنے کی وصیت کر دے۔ یعنی آپ لوگوں کو یہ کیا سمجھ میں آیا کہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ وصیت کرنا چاہے تو کرے اور نہ کرنا چاہے تو نہ کرے۔ اب یہ ہے کہ وہ کتنی کی وصیت کرے، کتنا کرے، تو اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ اس وصیت پر سنت کی روح سے 2 پابندی لگا دی گئی ہے۔ نمبر 1 کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے تہائی مال سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا ہے، یعنی وصیت کرے گا بھی تو کتنا کرے گا، 1/3 یا اس سے کم کرے گا، اس سے زیادہ نہیں کرے گا۔ اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے، وصیت ان وارثوں کے حق میں کی جا سکتی ہے جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا، یا کوئی اور کام میں 1/3 حصے کی وصیت کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے آپ لوگ، وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے۔ اتنی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے، یعنی وصیت کس کے حق میں کی جائے گی، وارث کے حق میں نہیں کری جائے گی۔ جس کا حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کیا ہے اس کے حق میں وصیت نہیں کی جائے گی، اس کے علاوہ XYZ کسی کے بھی حق میں وہ شخص وصیت کر سکتا ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں مکے میں بیمار ہوا اور مرنے کے قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس مال بہت ہے اور ایک ہی بیٹی کے سوا کوئی میرا اور وارث نہیں ہے، میں اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دوں، یعنی میں پورا مال اللہ کی راہ میں دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا 2/3 دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا کیا نصف، آدھا دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے پوچھا 1/3 دے دوں، 1/3 دے دوں؟ فرمایا 1/3 دے سکتے ہو، 1/3 دے سکتے ہو، لیکن یہ بھی بہت ہے۔ اتنی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی نا؟ اب ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح میراث کی تقسیم کا حصہ کس طرح مقرر کیا ہے۔ آگے ہے کہ فرمایا جا رہا ہے، یہ تو ہو گیا نا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، نہیں یہاں تک ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ کیا ہوگا، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر کیوں ہے بھائی؟ مرد کو 2 حصہ کیوں ملے گا، عورت کو 1 حصہ کیوں ملے گا؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ میراث کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے کہ مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہوگا، اس لیے کہ شریعت نے خاندانی زندگی میں مرد پر کیا ہے، زیادہ معاشی ذمہ داری کا بوجھ ڈالا ہے نا۔ کس پہ ذمہ داری ڈالا ہے؟ معاشی ذمہ داری کا بوجھ مرد پر ڈالا ہے، اور عورتوں کو بہت سی معاشی ذمہ داریوں سے سبکدوش رکھا ہے۔ لہٰذا انصاف کا کیا تقاضا ہے کہ میراث میں عورت کا حصہ مرد کے بنسبت کم رکھا جائے، اس لیے مرد کا حصہ عورت کے حصے سے دگنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ فَإِن كُنَّا، فَإِن پس اگر، پھر اگر، کننا ہوں، نسان عورتیں،
ہاں پھر اگر عورتیں ہوں فوق اوپر یا زیادہ اس نتین 2 سے زیادہ ہو، یعنی پھر اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہے تو کیا ہوگا فلاہن، تو ان کے لیے ہاں ثلثا 2/3 ما ترک جو چھوڑا ہے. یعنی کیا مطلب ہو گیا ہے کہ اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں کتنا ملے گا؟ ترکے کا 2/3 دیا جائے گا. ہاں اور ہے نا، اور یہی ضابطہ اس میں بھی رکھا گیا ہے، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہو. یعنی یہی حکم 2 لڑکیوں کا بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی لڑکا نہیں چھوڑا ہو اور اس کی اولاد میں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں، خواہ 2 لڑکیاں ہوں یا 2 سے زائد لڑکیاں ہوں، ان کو کتنا ملے گا؟ کل ترکے میں سے 2/3 حصہ ملے گا، 2/3 حصہ ملے گا، اور 2/3 حصہ ان لڑکیوں میں تقسیم ہوگا، چاہے وہ لڑکی 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو. اب کتنا بچ گیا؟ 2/3 حصہ بڑھ گیا نا. اب کتنا بچا؟ باقی 1/3 جو ہے نا وہ دوسرے وارثوں کو ملے گا. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے. لیکن اگر میت کا صرف ایک لڑکا ہو، ٹھیک ہے، میت کا ایک لڑکا ہو تو اس پر سب کا اجماع ہے، سب کا اتفاق ہے کہ دوسرے وارثوں کی غیر موجودگی میں کل مال کا وارث وہ لڑکا ہوگا. ہاں اور اگر دوسرے وارث موجود ہیں تو ان کا حصہ نکالنے کے بعد کیا ہوگا؟ باقی سب مال اس لڑکے کو مل جائے گا. یعنی لڑکی اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ان کو ٹوٹل 2/3 میں سے ملے گا، باقی دوسرے وارث کو ملے گا. ٹھیک ہے، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ یا 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو، پھر آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان کانت، اور اگر وہ ہوں کیا ہو؟ واحدہ، اگر وہ ایک لڑکی ہو تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فلاحا، تو اس کے لیے نصف ہے. تو کیا مطلب ہو گیا؟ اگر اس کی جس کا انتقال ہو رہا ہے اس کے اگر ایک بیٹی ہو، صرف ایک بیٹی ہو، ہاں تو اب کیا ہوگا کہ اس کو کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا. اور پھر آدھا کس کو ملے گا؟ اس کے ماں باپ ہوگا تو اس کے ملے گا، اور ماں باپ کو دینے کے بعد بھی اگر بیوی ہوگی تو بیوی کو ملے گا. اس کے باوجود بھی اگر ماں باپ کو اور بیوی کو اور اس بچی کو آدھا دینے کے بعد بھی اگر بچ جاتا ہے تو پھر کس کو ملے گا؟ اس بچی کے چچا کو ملے گا، یعنی میت کے بھائی کو ملے گا. ٹھیک ہے نا. اور اگر بیٹا ہے تو جتنا بھی بچ جائے گا بیٹی کا نکالنے کے بعد، ماں باپ کا نکالنے کے بعد، بیوی کا نکالنے کے بعد، پورا ٹوٹل کس کو ملے گا؟ بیٹے کو مل جائے گا اگر بیٹا ہے. لیکن جس کے پاس بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں، 2 سے زائد بیٹیاں ہیں تو 2/3 ملے گا، باقی دوسرے وارثوں کو ملے گا. اگر ایک بیٹی ہے تو بیٹی کو آدھا ملے گا، اور آدھا کس کو ملے گا؟ دوسرے وارثوں کو ملے گا. ٹھیک ہے، اتنی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی نا. آگے ہم دیکھتے ہیں، یہ ہو گیا. آگے فرمایا جا رہا ہے وَلِ أَبَوَيْهِ، اور ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ، ہر ایک کے لیے، مِنْهُمَا، ان دونوں میں سے، سُدُسُ، چھٹا حصہ ہے، مِمَّا، اس سے جو ترکا چھوڑا ہے، یعنی اس نے جو چھوڑا ہے. تو کیا مطلب ہو گیا؟ اور آگے بھی دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. ان کانا لہو، اگر ہو اس کے ولد اور اس کی اولاد ہو. یعنی کیا مطلب ہو گیا؟ اگر میت اور صاحب اولاد ہے تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے. یعنی ہر ایک کو کتنا ملے گا؟ ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، باپ کو چھٹا حصہ ملے گا. ٹھیک ہے، کب؟ اولاد ہونے کی صورت میں. یعنی میت کے والدین میں سے ہر ایک کو چھٹے حصے کی حقدار ہوگا، خواہ میت کے وارث صرف بیٹیاں ہوں یا صرف بیٹے ہوں یا بیٹے بیٹیاں ہوں یا ایک بیٹا ہو یا ایک بیٹی ہو. یعنی کتنی بھی بچے اولاد ہوں، کتنی بھی ہوں، ہاں بیٹا بیٹیاں مکس ہو، 1 ہو 2 ہو، ماں کو 1/6 اور باپ کو 1/6 ملے گا. اب ہم ان دونوں کو پلس کرتے ہیں نا، ماں کا حصہ باپ کا حصہ، 1/6 + 1/6 تو 1/3 بنتا ہے. یعنی ٹوٹل جائیداد کا 1/3 حصہ، تہائی حصہ یہ ماں باپ کو مل گیا ہے. اب کتنا بچ گیا؟ باقی 2/3 حصہ تو پھر دوسرے وارث اس کے اندر شریک ہوں گے. ٹھیک ہے نا. آگے ہم دیکھتے ہیں، آگے فرمایا جا رہا ہے فَإِن لَمْ يَكُنْ، پھر اگر نہ ہو، لہو اس کی ولد اولاد، یعنی پھر اگر وہ اس کی اولاد نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ وَوَارِثُهُ، تو اور اس کے وارث ہوں أَبَوَاهُ، کون؟ والدین، یعنی اور ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں. تو اب کیا ہوگا؟ اولاد نہ ہونے کی صورت میں صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہو تو اب کیسے ترکہ بٹے گا؟ فَلِأُمِّهِ، تو اس کی ماں کا کیا ہوگا؟ ثلث، تہائی ہو جائے گا. کیوں 1/6 سے 1/3 کیوں ہو گیا؟ کیونکہ پہلے اولاد ہونے کی صورت میں کم ملے گا، 1/6 ملے گا. اب اولاد نہ ہونے کی صورت میں زیادہ ملے گا، ماں کو 1/3 ملے گا، تہائی حصہ ملے گا.
اور پھر اس کے بعد جب تہائی حصہ ماں کو مل گیا، اب کیا ہو گیا، تو باپ کو کتنا ملے گا، 2/3 مل جائے گا. یعنی ماں باپ کے سوا کوئی اور وارث نہ ہو تو 1/3 ماں کو مل جائے گا، باقی 2/3 باپ کو ملے گا. ورنہ کیا ہوگا، 2/3 میں، اور اگر دوسرے وارث ہوں گے تو کیا ہوگا، 2/3 میں باپ اور دوسرے وارث شریک ہوں گے. یعنی اولاد، یہاں وارث کون ہوا، اولاد نہیں ہوئی، بیوی ہوئی یا کوئی اور ہو گیا. ٹھیک ہے، تو 1/3 ماں کو ملے گا، 2/3 باپ کو ملے گا اگر کوئی بھی نہیں رہا، اور اگر دوسرے کوئی وارث رہے تو 2/3 میں باپ کو اور دوسرے وارث اس کے اندر شریک ہوں گے. ٹھیک ہے، آگے فرمایا جا رہا ہے فَإِن كَانَ لَهُ، پھر اگر ہو اس کے، کیا ہو، اخوتن، کئی بہن بھائی ہو، یعنی اس میت کے اگر کئی بہن بھائی ہو تو اب کیا ہو گیا، اب پھر خرچہ بڑھ گیا، زیادہ لوگ آ گئے، اب پھر ماں کا حصہ کم ہو جائے گا. فَلِأُمِّهِ، تو اس کی ماں کا کیا ہوگا، سدس، چھٹا حصہ. جیسے اولاد ہونے کی صورت میں ماں کا چھٹا حصہ تھا، اسی طرح اس میت کے بھائی بہن ہونے کی صورت میں ماں کا حصہ پھر 1/6 ہو جائے گا. ہاں، اور اس کے بعد پھر جو 1/6 ہو جائے گا، اور 1/6 ہو گیا مطلب کیا، کہ کل جائیداد میں سے اس کے 6 حصے ہوں گے، ایک حصہ ماں کا ہوگا، اور جو 5 حصہ ہوگا وہ کس کا ہوگا، 5 حصہ، ہاں، 5/6 وہ پورے باپ کے حصے میں ڈالا جائے گا. کیونکہ اس صورت میں باپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور یہ بات واضح رہے کہ میت کے والدین اگر زندہ ہو تو اس کے بہن بھائیوں کو حصہ نہیں پہنچتا. اور ایک طریقے سے کہا جائے گا نا کہ سمجھو یہ شادی شدہ نہیں، غیر شادی شدہ ہے، اور اس کے سمجھو بہت سے بھائی بہن ہیں، ماں باپ ہیں، تو ماں کو کتنا ملے گا، 1/6 ملے گا، اور 5/6 یعنی 5 حصہ، 6 میں سے 5 حصہ جو ہے باپ کو ملے گا، اس لیے کہ باپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اور میت کے والدین اگر زندہ ہو تو میت کے بھائی بہنوں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، سدوسو ہو گیا ہے، من سے بعد وصیت، اس وصیت کے بعد یوسی بہا، جو وہ وصیت کر گیا، ہاں، اور پھر اس کے یوسی بہا، جو وصیت، او دین یا قرض یا بعد ادائے قرض. کیا مطلب ہو گیا ہے کہ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے گی، اور قرض جو اس نے لیا ہے ادا کر دیا جائے گا. یعنی ان لوگوں کو حصہ کم ملے گا جو اس نے وصیت کی ہوگی نا، جو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا 1/3 کی وہ وصیت کر کے ہے، تو وصیت جو اس نے کیا ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ اس نے کتنے مال کی وصیت کی، کس کے حق میں کری ہے، اس کو نکال دیا جائے گا، یا اس کے اوپر جو قرض ہوگا اس کو نکال دیا جائے گا. پھر جو پیسہ بچ جائے گا، ہاں، جو چیز پھر وہ تمام وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا. لیکن یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتے چلوں کہ وصیت کا ذکر جو ہے قرض سے پہلے اس میں قرآن میں لیا گیا ہے، لیکن قرض کا اس لیے لیا گیا ہے کہ قرض کا ہونا ہر مرنے والے کے حق میں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شخص قرض لیا گیا ہے. یعنی یہاں جو وصیت کا ذکر پہلے آ رہا ہے، قرض کا بعد میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ قرض ہر شخص نہیں لیتا ہے، ہاں، سب کے اوپر قرض نہیں ہوتا ہے، لیکن وصیت اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ کر جاتے ہیں، اسی لیے وصیت کا ذکر پہلے آیا ہے، قرض کا ذکر بعد میں آیا ہے. ہاں، اور اس کے لیکن حکم کے اعتبار سے امت کا اس بات پر اتفاق ہے، یعنی سب لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرض جو ہوگا وصیت پر مقدم ہے. یعنی کیا مطلب ہوگا کہ جب سب سے پہلے مرنے والے کی جو ٹوٹل پراپرٹی ہوگی اس میں سے سب سے پہلے قرض نکالا جائے گا. یعنی اگر میت کے ذمے قرض ہو تو سب سے پہلے میت کے ترکے میں سے وہ ادا کیا جائے گا، قرض ادا ہو گیا، پھر اس کے بعد وصیت اس کی پوری کی جائے گی، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی. اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ پہلے قرض ادا کیا جائے گا، پھر وصیت پوری کی جائے گی، پھر وراثت تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ آگے ہم دیکھتے ہیں آگے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ فرمایا جا رہا ہے آباؤکم، تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرونا، تم کو نہیں معلوم، ایہم، ان میں سے کون، اقرب، قریب ہے، لکم، تمہارے، نفع کے لحاظ سے. یعنی تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون، ہاں، نفع کے لحاظ سے تم سے قریب ہے، کیونکہ یہ اللہ ہی تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ نفع کے لحاظ سے ماں باپ قریب ہیں یا بیٹا قریب ہے. اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، ہم یہ سب نہیں جانتے ہیں. آگے فرمایا جا رہا ہے فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ حصے مقرر کر دیا گیا اللہ کی طرف سے. ہاں، ان اللہ کانا، بے شک اللہ تعالیٰ کیا، علیمن، علیم ہے،
یعنی حقیقتوں سے واقف ہے اور حکیم ہے اور ساری حکمت والا ہے، ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو ساری چیزیں پتہ ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ جواب ہے ان سب نادانوں کو جو میراث کے اس خدائی قانون کو نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ قانون مقرر کیا ہے میراث کا، وہ انسان کی اس کے فائدے کے لیے ہے، انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی قانون بنایا ہے یہ انسان نہیں جانتا ہے نا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے نصف ہے، آدھا ہے، ما ترکا جو چھوڑ مرے، ازواجکم تمہاری بیوی، یعنی تمہارے لیے آدھا حصہ ہے جو چھوڑ مرے تمہاری بیوی۔ یعنی کیا مطلب ہوتا ہے کہ بیوی کے انتقال کے بعد پوری جائیداد، پوری پراپرٹی، پوری چیزیں تمہاری نہیں ہیں، بلکہ تم کتنی ہے؟ تمہاری آدھی ہے، باقی دوسرے وارثوں کو ملے گا۔ علم، اور کب آدھا ملے گا؟ علم یکن، اگر نہ ہو، لہن، نہ ان کی، ولدن اولاد، یعنی اگر تمہاری اولاد نہ ہو، بے اولاد ہو اور تمہاری بیوی کا انتقال ہو جائے تو تمہاری بیوی کی پراپرٹی میں سے تمہیں صرف آدھا ہی ملے گا، پورا نہیں ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ، پھر اگر ہو، لَهُنَّ ان کی، وَلَدٌ اولاد، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے کیا ہے؟ ربع، چوتھائی حصہ ہے، مما ترکنا، اس میں سے جو وہ چھوڑ مرے، من بعد وصیت، ہاں اس وصیت کے بعد، اس وصیت یوصینا بہا، جس کی وہ وصیت کر جائیں، اور دین یا بعد ادائے قرض۔ اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی میت اگر عورت ہے تو اس کے شوہر کو آدھا ترکہ ملے گا، بشرط میت کی اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہو تو شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا۔ ہاں، اور شوہر کو کتنا ملے گا؟ چوتھا، یعنی اولاد ہونے کی صورت میں کیا ملے گا؟ چوتھا حصہ ملے گا، اولاد نہ ہونے کی صورت میں کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا، اور باقی کس کو ملے گا؟ دوسرے وارثوں کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے، یعنی کن کے لیے؟ عورتوں کے لیے، تمہاری عورتوں کے لیے، ربع، چوتھائی حصہ ہے، مما ترکتم، اس میں سے جو تم نے چھوڑ جاؤ، ان لم یکن، اگر نہ ہو، لکم، تمہاری، ولدن اولاد، یعنی کیا مطلب ہوگا کہ تمہاری عورتوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے جو تم چھوڑ جاؤ اگر تمہاری اولاد نہیں ہو، یعنی اولاد نہ ہونے کی صورت میں عورت کو کتنا ملے گا؟ چوتھائی حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ، پھر اگر ہو تمہاری، ولد اولاد ہو، ولدن اولاد ہو، فَلَهُنَّ، تو ان عورتوں کے لیے کیا ہے؟ سمن، آٹھواں حصہ ہے، مما ترکتم، اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، من بعد وصیت، اس وصیت کے نکالنے کے بعد، توصون بہا، تم وصیت کر جاؤ، اور دین یا بعد ادائے قرض۔ اب دیکھیے میری بہنیں، پہلے کیا تھا؟ میت اگر عورت ہے تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا، اولاد نہ ہونے کی صورت میں، اولاد ہونے کی صورت میں چوتھا ملے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میت مرد ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ چوتھا حصہ ملے گا، بشرط میت کی اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر بیویاں ایک سے زائد ہو تو یہی چوتھا حصہ ان بیویوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ اور اگر میت کی اولاد بھی ہو، خواہ وہ کسی بھی بیوی سے ہو، تو بیوی یا بیویوں کو آٹھواں حصہ ملے گا، ہاں، اور ایک سے زیادہ بیوی ہونے کی صورت میں یہ ان میں برابر تقسیم ہوں گے۔ اتنی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ یعنی اگر ایک بیوی ہو یا ایک سے زائد بیوی ہو، اولاد ہونے کی صورت میں چوتھائی حصہ ملے گا، اور چوتھائی حصہ ان بیویوں میں برابر کا تقسیم ہوگا، اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں کتنا ملے گا؟ آٹھواں حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ بھی ایک بیوی ہے تو آٹھواں حصہ مل گیا، اور ایک سے زائد بیوی ہے تو وہ آٹھواں حصہ کیا ہوگا؟ تمام بیویوں میں برابر کی تقسیم ہوگی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، وَإِن كَانَ، اور اگر ہو، رَجُلٌ، ایسا مرد، یورث، میراث ہو، یعنی اگر ایسے مرد کی میراث ہے، کس کی ہے؟ جو کیا ہے؟ وہ کلالہ، ہاں، ایسے مرد کی میراث ہو جو کلالہ ہو، او امرأۃ، یا ایسی عورت ہو جو کلالہ ہو، یعنی ایسا مرد جو کلالہ ہو اور ایسی عورت جو کلالہ ہو۔ اب کلالہ کون ہوتا ہے میں انشاءاللہ آگے بتاتی ہوں۔ اور اس کی کیا ہو؟ وَلَہُ، اور اس کی کیا ہو؟ اخن، بھائی ہو، اور اس کے لیے اس کے ایک بھائی ہو، اور اختن، یا ایک بہن ہو، یعنی ایسے شخص کی میراث، ہاں، جو مرد ہو یا وہ عورت ہو اور اس کا صرف ایک بھائی ہو، یا ہے اور نہیں، یا ایک بہن ہو، ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، یعنی کوئی بھی ایک ہی ہو، تو کیا ہوگا؟ فَلِكُلِّ، تو ہر ایک کے لیے، واحد منہما، تو ان میں سے ہر ایک کا،
یعنی تو کیا ہوگا، ان کے لیے بہن یا بھائی ہو، ان کا بہن بھائی ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا کیا ہوگا، واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کا سدس ہو، کتنا حصہ ہوگا، چھٹا حصہ ہوگا. یعنی ایک بھائی ہے تو چھٹا حصہ ہے، یا ایک بہن ہو تو چھٹا حصہ ہو. ٹھیک ہے. فَإِن كَانُوا، بس اگر وہ سب ہوں، اکثرا، زیادہ، من ذالک، اس سے، یعنی پھر اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں، یعنی ہے نا دو ہوں، ایک بہن ہو، ایک بھائی ہو، دو ہوں یا تین ہوں یا چار ہوں، بہن بھائی ملے جلے ہوں، زیادہ ہوں، تو کیا ہوگا، فہم، تو وہ سب شرکاء، وہ سب شریک ہوں گے، کس میں، فی الثلث، ایک تہائی حصے میں. وہ سب کیا ہوں گے، ایک تہائی حصے میں شریک ہوں گے. من بعد، اس کے بعد، وصیتن، ہاں جو وصیت کر جائے، یوسی بھی ہے، ہاں اس وصیت کے بعد جو وصیت کر جائے، او دین، یا بعد ادائے قرض، غیر مدارن. پھر تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کلالہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں کلالہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے، کلالہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے نہ والدین ہو، نہ دادا دادی ہو، نہ اولاد ہو، نہ پوتے پوتیاں ہوں، خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت ہو، وہ کلالہ ہے. البتہ اس کے بہن بھائی ہوں، یعنی اس کے اوپر بھی کوئی نہیں ہے، نیچے بھی نہیں ہے، کوئی بھی اس کا نہیں ہے. بیوی تو چھوڑ دو، یعنی والدین بھی نہیں ہو، اولاد بھی نہیں ہو، اور والدین کے اوپر دادا دادی نانا نانی وہ نہیں ہو، اور نیچے اولاد، بیٹے بیٹیاں، اس کے پوتے پوتیاں، یعنی کوئی بھی اس کا نہیں ہو، وہ اکیلا ہو. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بھائی بہن ہو. اب دیکھیں بھائی بہن بھی نا تین طرح کے ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں، بھائی بہن کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں؟ 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں. ایک حقیقی ہوتے جو ہم سب جانتے ہیں نا، سگے بھائی بہن جس کو ہم کہتے ہیں نا، اور یہ سگے بھائی بہن یعنی جس کے والدین ایک ہو، یعنی ماں باپ دونوں ایک ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سگے بھائی بہن. دوسرے کیا ہوتے ہیں نا، سوتیلے، یہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، سوتیلے بھائی بہن، جن کی کیا ہوتی ہیں، مائیں الگ ہوتی، باپ ایک ہوتا ہے. جیسے باپ 2-3 شادی کر لے اور پھر جب وہ اولادیں ہوتی ہیں نا تو وہ سب ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں، سوتیلے بھائی بہن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تھرڈ کیا ہوتا ہے معلوم ہے، اخیافی بھائی بہن، یعنی ایسے، یہ بھی سوتیلے ہوتے ہیں لیکن یہ ایسے سوتیلے بہن بھائی ہوتے ہیں جن کی ماں ایک ہوتی، باپ الگ الگ ہوتے ہیں. تو اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے، اس آیت کی روح سے یہاں جن بہن بھائیوں کا ذکر ہے نا، وہ دراصل کیا ہے، یہ اخیافی بہن بھائی ہیں. اور آگے اس قرآن سورہ نساء کے آخر میں جن بہن بھائی کا ذکر آئے گا نا، کلالہ کی بہن بھائی کا انشاءاللہ آخر میں آئے گا، وہ سگے بھائی بہن اور سوتیلے بھائی بہن کا ذکر ہے. اور یہاں جو ہے اس پر سب کا اتفاق ہے، یہاں جن بہن بھائی کا ذکر کیا گیا ہے وہ ماں کی طرف سے ہیں، ماں ایک ہے، باپ الگ ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں، اخیافی بھائی بہن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اخیافی بہن بھائیوں کا حصہ کیا ہے، کتنا ہے، 1/3 ہے ٹوٹل. یعنی اگر بہت سے بہن بھائی ہوں، 2 ہوں، 2 سے زیادہ ہو، تو ان کو 1/3 ہی ملے گا. ہاں، اگر ایک بھائی ہو، ہاں، یا ایک بہن ہو، تو ہر ایک کو کتنا ملے گا، 1/6 حصہ ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا. اور اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو کیا ہوگا، ایک ہی بھائی ہو یا ایک ہی بہن ہو تو اسے، ہاں اگر بہت سارے بھائی بہن ہو تو ان کو کتنا ملے گا، 1/3 ملے گا. یعنی 1/3 سے زیادہ نہیں ملے گا. اور یہ 1/3 حصہ ان میں برابر تقسیم ہوگا، یعنی مرد کو عورت سے دگنا نہیں ملے گا. کتنا ملے گا، بہت سے بھائی بہن ہوں، ٹوٹل اس کی پراپرٹی میں سے 1/3 نکالا جائے گا. 1/3 ان کے بہن بھائیوں میں جو اخیافی بہن بھائی وہ ایکولی ڈیوائیڈ ہوگا. ٹھیک ہے. اگر صرف اور اگر صرف ایک ہی بھائی ہے، ہاں جیسے قرآن کی آیت میں، یا ایک ہی بہن ہے تو کتنا ملے گا، ہاں سدسوں کہا گیا، 1/6 ملے گا. اب کیا ہو گیا، یعنی بہت سارے بہن بھائیوں کی موجودگی میں 1/3 نکال دیا جائے گا تو 2/3 بچ جائے گا. اور اگر ایک بھائی ہو اور ایک بہن ہو، 1/6 نکال دیا جائے گا تو کتنا بچے گا، 5/6 بچے گا. ہاں، تو یہ 2/3 اور 5/6 جو بچ جائے گا وہ کس میں بٹے گا، یہ کلالہ کیا کرے گا، باقی پورے حصے کے متعلق وصیت کر سکتا ہے. سمجھ میں بات آپ لوگ کو آ گئی نا. اگر ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو تو 1/6 نکل گیا تو کتنا بچا، 5/6 بچا نا. 5/6 وہ کسی کے اس پر وصیت کر سکتا ہے. اور اگر بہت سے بھائی بہن ہوں تو 1/3 نکالنے کے بعد 2/3 ہوگا، اس کی بھی وہ کلالہ کسی کے حصے میں کسی کے بھی متعلق وہ وصیت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے اس آیت کو پھر ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے کلالہ کے بارے میں. وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر کوئی شخص یعنی کوئی مرد ایسا ہو، یورث، ہاں میراث ہو، یعنی اگر ایسے مرد کی میراث ہے جو کیا ہے، کلالہ ہے.
اب امرات یا ایسی عورت ہے جو کلالہ ہے. اب کلالہ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. اب اس کلالہ کا جو یہ ہے اس کی اگر ولہو اخن، اس کا ایک بھائی ہو، او اختن یا ایک بہن ہو. اب اس کی پراپرٹیز، کلالہ کی پراپرٹی کیسے تقسیم ہوگی؟ یا ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو تو فلیکل واحد منہما، یعنی اس کے بہن بھائی ہوں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا کیا ہوگا؟ چھٹا حصہ ہوگا. یعنی ایک بہن ہی ہو تو چھٹا حصہ ملے گا، یا ایک بھائی ہو تو چھٹا حصہ ملے گا. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے. اور باقی کیا ہو گیا؟ 5 حصہ کیا ہوگا؟ وہ کسی کے نام پہ بھی وصیت کر سکتا ہے، کسی کو بھی دے سکتا ہے. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پھر اگر وہ کئی بہن بھائی ہوں، زیادہ ہوں، اکثر زیادہ ہوں، ایک سے زیادہ ہو، اب کیا ہو گیا؟ فَهُمْ شُرَكَاءُ، تو وہ سب شریک ہوں گے. پھر ثلث، کس میں ہوں گے؟ 1/3 میں. وہ تمام بہن بھائی جو اخیافی ہیں، جن کی ماں ایک ہے باپ الگ ہے، تو 1/3 میں وہ تمام بہن بھائی شریک ہوں گے. اب کتنا بچ گیا؟ 2/3 بچ گیا نا. یہ 2/3 کی وہ وصیت کر سکتا ہے، اس کی اپنے اختیار میں ہے. لیکن یہ ساری چیزیں کب نکالی جائے گی، کب ادا کی جائے گی؟ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یعنی کب ہوگا؟ کب ہو؟ اس وصیت کے بعد جو وصیت کر جائے، یا بعد ادائے قرض، یعنی جو اس نے اگر قرض لیا ہوگا ان کیس تو قرض نکالا جائے گا، اس نے جو وصیت کی ہوگی وہ وصیت نکالی جائے گی. پھر باقی جو اس کے بھائی بہن ہیں اس حساب سے 1/6 یا 1/3 میں ڈیوائڈ کیا جائے گا. آگے فرمایا جا رہا غیر مدارن، نقصان نہ پہنچانا، بشرط یہ کہ نقصان نہ پہنچانا. وصیت من اللہ، یہ اللہ کا طرف سے وصیت ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. یعنی یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما جا رہا ہے، بشرط یہ کہ نقصان نہ پہنچایا جائے، ضرر نہ پہنچایا جائے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اور واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جاننے والا اور علم والا ہے. تو اب میری بہنیں ہم یہ دیکھ لیں گے کہ وصیت میں ضرر رسانی کیا ہوتی ہے. یعنی یہاں جو فرمائے غیر مدارین، بشرط یہ کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے. اب اس سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، وصیت میں ضرر رسانی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے طور پر وصیت کرنا جس سے جو مستحق رشتہ داروں کے حقوق تلف ہو جاتے ہیں. یعنی جس کا جو حق بنتا ہے قرآن کی روح سے، اگر اس کو اتنا حصہ وہ وصیت کرنے والا نہیں، وہ میت جس کے حصے قرآن میں مقرر ہے، وہ میت اس کو اتنا نہیں دینا چاہتا ہے تو وہ کیا کر دیتا ہے؟ وصیت میں ضرر رسانی کر لیتا ہے. یعنی کیا مطلب ہوتا ہے وصیت میں ضرر رسانی؟ ہوتا ہے کہ وہ جو رشتہ دار، جو وارث ہیں، جو مستحق ہے، اس کی حق تلف ہو جاتے ہیں. یعنی قرض میں ضرر رسانی یہ ہے. اب قرض میں ضرر رسانی یہ ہے کہ محض حقداروں کو محروم کرنے کے لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ خواہ مخواہ اپنے اوپر ایسے قرض کا اقرار کر لے جو اس نے نہیں لیا. یعنی وہ کیا دکھتا ہے، جبکہ اس نے واقعی قرض نہیں لیا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ جو حقدار ہیں اس سے محروم ہو جائے، تو وہ یہ شو آف کرتا ہے کہ اس کا اتنا قرض ہے، اتنا میں نے قرض لیا ہے، تاکہ وارث کو جو حق جو مل رہا ہے اس سے اس کو کم ملے یا نہیں ملے. یا وہ کیا کرتا ہے، کوئی ایسی چال چلتا ہے جس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ حقدار میراث سے محروم ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی سمجھو کسی وارث کو کچھ ملنے والا ہو اس کے حصے میں سے، تو وہ یہ شو آف کرتا ہے کہ اس کے اوپر بہت سارا قرض ہے. اب جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو سارا پیسہ کس میں دے دیا جاتا ہے؟ وہ سارا قرض ادا کرنے میں دے دیا جاتا ہے. اب دراصل دیکھا جائے وہ قرض نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ سارا مال فلاں شخص کو مل جائے اور میرے وارث اس سے محروم ہو جائے. تو یہ وصیت میں ضرر رسانی ہے، اور اس قسم کے ضرار کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے. یعنی اس قسم کے یہ جو طریقہ جو میت جو کرتا ہے نا، یہ بہت ہی زبردست گناہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں جو اللہ تعالیٰ کی دیکھیے کیا صفت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت آ رہی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا اظہار ہو رہا ہے نا. کیا آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ علیم ہے. علیم مطلب جاننے والا ہے، حلیم مطلب علم والا ہے، بردبار ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا اظہار 2 وجہ سے کیا گیا. ایک کیا کیا گیا ہے کہ اگر اس قانون کی خلاف ورزی کی گئی تو اللہ کی گرفت سے آدمی نہیں بچ سکتا ہے. اور دوسرے یہ کہ اللہ نے جو بھی حصے جس طرح بھی مقرر کیے بالکل صحیح ہے، کیونکہ بندوں کی مصلحت جس چیز میں ہے اللہ خود اپنے بندوں کو جانتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ میرے بندوں کو کس میں فائدہ ہے. اور یہاں جو اللہ تعالیٰ کی حلم میں آیا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی جو نرم خوئی آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بردباری جو آئی ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے یہ جو قوانین مقرر کرنے میں سختی نہیں کی ہے،
بلکہ ایسے قاعدے مقرر کیے جس میں بندوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیتیں، زیادہ سے زیادہ فائدہ ہے، تاکہ وہ مشقت اور تنگی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یعنی میری بہنیں یہ جو جتنے بھی قوانین یہاں بتائیں وہ کس کے فائدے کے لیے؟ ہمارے اپنے فائدے کے لیے، بندوں کے فائدے۔ اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے عرب میں جو جس وقت نا یہ قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، عرب میں کیا طریقے تھے؟ یہ وراثت کا قانون جب نہیں بنا تھا، وراثت کا قانون نہیں آیا تھا، تو عرب میں ہے نا اس وقت 3 طریقے رائج تھے۔ ہاں وہ کیا تھا معلوم ہے؟ 3 طریقے یہ رائج تھے کہ پہلا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے عہد لے لیتے تھے۔ یعنی کوئی شخص کسی دوسرے کو کیا کہتا کہ میری جان تیری جان، میرا خون تیرا خون، میں تیرا وارث تو میرا وارث۔ تو جب کوئی شخص کسی سے ایسا عہد کر لیتا کہ میری جان تیری جان ہے، تو میرا خون میں تیرا خون، تو میرا وارث میں تیرا وارث، جب اس طرح سے عہد کر لیتا تھا تو اس کے مقابلے میں کیا تھا، بھائی یا بیٹے کسی کو بھی ورثہ نہیں ملتا تھا۔ کس کو ملتا تھا؟ جس سے وہ اس طرح کا عہد کر لیتا تھا، اس کو پوری وراثت اس کو مل جاتی تھی۔ اور دوسرا طریقہ کیا تھا عرب جاہلیت میں کہ اقربا کو وراثت سے محروم کرنے کا دوسرا طریقہ کہ متبنہ بنا لینا۔ یعنی کیا متبنہ بنا لینا؟ لے پالک۔ یعنی اگر کسی کی اولاد نرینہ نہیں، بیٹا نہیں ہوتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا، کسی کو بیٹا بنا لیتا تھا، کسی کو گود لے لیتا تھا، اور پھر کیا ہوتا تھا، اس کی پوری وراثت اس لے پالک کے حصے میں چلی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر بیٹیاں ہوتی تھی یا بیوی ہوتی تھی، کسی کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ اور تیسرا طریقہ کیا تھا، یعنی گود لینے کا پہلے بہت رواج تھا نا، تو پوری کی پوری پراپرٹی، پوری کی پوری وراثت اس کے حصے میں چلے جاتی تھی۔ یہ 2 طریقے۔ تیسرا طریقہ کیا تھا، اگر اولاد میں میراث تقسیم ہوتی تو اس صورت میں ہوتی کہ حصہ صرف ان بیٹوں کو ملتا جو میت کی طرف سے لڑائی کر سکتے تھے، نیزہ لے کر لڑ سکتے تھے، جنگ کرتے تھے، ہاں، تو ان بیٹوں کو ملتا تھا۔ تو اسلام کے قانون میراث نے پہلے 2 طریقوں کو تو منسوخ کر دیا۔ کون والا؟ وہ جو ایک دوسرے سے عہد لینا اور جو گود لیتے تھے، 2 طریقہ تو منسوخ کر دیا۔ تیسرا جو طریقہ تھا کہ بیٹے کو دیا جاتا تھا، اس میں مزید اضافہ یہ کیا گیا، یعنی اس کی اصلاح یہ کر دی گئی کہ ورثہ لڑکیوں کو بھی ملے گا، چھوٹے بچوں کو بھی ملے گا، والدین کو بھی ملے گا، سب کو ملے گا۔ اور دیکھیے جب مہاجرین جب مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے، اور جب نا ہجرت کر کے مہاجرین جب مدینہ آئے تو مہاجرین کی وہ کھانے پینے کا مسئلہ تھا، آبادی کا مسئلہ تھا، مطلب بہت سے پرابلم پیش آ رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرایا تھا کہ مہاجرین اور انصار میں آپ لوگوں نے سنا مواخات قائم کر دیا۔ مواخات مطلب بھائی چارگی، ایک دوسرے کے ایک کو ایک کا بھائی بنا دیا، پھر وہ اس کی ذمہ داری ہوتی تو اس کی دیکھ بھال کرتا، اس کے کھانے پینے رہنے کا انتظام کرتا، ایک کو ایک کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا دیا۔ اور پھر کیا ہو گیا، جب ان کا مواخات کا سلسلہ قائم ہوا تو اس وقت تک احکام میراث نازل نہیں ہوئے تھے، چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان بھائی یعنی مہاجرین و انصار کو ایک دوسرے کا وارث قرار دیا گیا۔ یعنی اگر مہاجرین کا انتقال ہو جاتا، ہاں، تو وہ جس کو وہ بھائی بنا دیتے تھے، پوری وراثت اس انصار کو مل جاتی۔ کسی انصار کا انتقال ہوتا، جس کو وہ بھائی بنا دیتا جس مہاجر کو، تو اس کا وہ اس کا وارث بن جاتا۔ لیکن پھر جب مہاجرین کی معاشی حالت اچھی ہو گئی تو یہ قانون کو منسوخ کر دیا گیا اور وراثت کے تفصیلی احکام اس سورہ میں نازل فرما دیا گیا ہے۔ میری بہنیں دیکھیے کتنی زبردست آیت آئی ہے، تلک حدود اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد ہے، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، اور جو اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی کرے گا، تو کیا ہوگا، اس کو کیا ملے گا، یدخلہ، اسے داخل کرے گا اللہ کہاں، جنات تجری من تحتها الانہار، وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور کیا وقتی ہوگی، ٹیمپریری ہوگی؟ نہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آگے فرمایا جا رہا ہے کیسا زبردست، یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، ہاں، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی کرے گا، اس کی بات مانے گا، اس کے کہنے پر چلے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میری بہن، ایک مومن بندہ کیا چاہتا ہے؟ یہی چاہتا ہے نا، تو اس کے لیے شرط ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی کی جائے۔ آگے فرمایا جائے وَمَن یعص اللہ، اور جو وہ کرے گا، نافرمانی کرے گا اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، تو کیا فرمایا جائے وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا، باؤنڈری کراس کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، یدخلہ، اس کو داخل کرے گا، کہاں،
نارن آگ میں ڈالے گا، اور کیا ہوگا؟ ٹیمپریری ہوگی، خالدن فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے کیا ہے؟ وَلَهُ عَذَابٌ مُّہین، اور اس کے لیے کیا ہے؟ رسوا کن عذاب ہے۔ تو میری بہنیں یہاں ایک بہت زبردست مطلب خوفناک آیت یہ آئی ہے، ارے یہ بہت بولتے ہیں نا زبردست اور خوفناک آیت ہے، جن میں ان لوگوں کو ہمیشگی کے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے قانون وراثت کو تبدیل کرتے ہیں یا ان دوسری قانونی حدوں کو توڑیں گے جو خدا نے اپنی کتاب میں واضح طور پر مقرر کر دی ہے۔ اور میری بہنیں یہ بہت سخت افسوس ہے کہ اس قدر کہتے ہیں نا سخت وعید کے ہوتے ہوئے بھی، ایسے زبردست سخت ڈراوے کے باوجود بھی مسلمانوں نے بالکل یہودیوں کی سی جسارت کے ساتھ ساتھ خدا کے قانون کو بدلا، اس کی حدوں کو توڑا۔ اس قانون وراثت کے معاملے میں جو نافرمانیاں کی ہیں وہ خدا کے خلاف کیا کھلی بغاوت ہے نا، کھلی بغاوت کی حد تک پہنچتی ہے۔ کئی عورتوں کو میراث سے مستقل طور پر محروم کر دیا جاتا ہے، کہیں سے بڑے بیٹے کو میراث دیا جاتا ہے، کہیں سرے سے تقسیم وراثت کے طریقے کو چھوڑ کر مشترک خاندانی جائیداد کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، کہیں عورت اور مرد کو برابر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں ہیں، کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف بغاوت ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑنا ہے۔ میری بہنیں ان تمام باتوں کا دیکھی جو نچوڑ نکلتا ہے اس پوری رکوع کا، ہاں تقسیم وراثت کا جو نچوڑ نکلتا ہے اس سے دیکھیے کچھ قانونی حکم ملتے ہیں ہم کو، اور وہ قانونی حکم کیا ہے؟ نمبر 1، یہ وراثت زندگی میں تقسیم نہیں ہوتی۔ یعنی بہت لوگ کیا کرتے ہیں اپنی زندگی میں بھی فلاں کو دے دیتے کہ مرنے کے بعد کون یہ سب جھنجھٹ میں پھنسے گا، عام طور پر اپنی زندگی میں دے دیتے، تو یہ غلط ہے۔ وراثت زندگی میں تقسیم نہیں ہوتی، مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے۔ ہاں بولتے ہیں ترکہ جو ہوتا ہے نا چھوڑ جانا، جو چیز زندگی میں تقسیم ہوگی وہ وراثت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وراثت زندگی میں تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 2، ہاں کچھ اپنی اولاد کو دینا چاہتے ہیں تو وراثت کے نام پر نہیں دو، ایسے تحفے کے طور پر دے دو، ہاں گفٹ کے طور پر دے دو، وراثت کے نام پہ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اور نمبر 3 کیا؟ جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اس کی موت کے وقت تک تمام ورثہ کا زندہ رہنا ضروری ہے، یعنی مرے ہوئے شخص کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جائے گا۔ سمجھ میں بات آئی آپ لوگوں کو؟ مثلا کہ بیٹا پہلے انتقال کر گیا ہے تو باپ کا انتقال اس کے بعد ہوا، یعنی بیٹے کا انتقال پہلے ہوا، باپ کا انتقال بعد میں ہوا، تو ایسے بیٹے کی بیوی بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ ہاں اگر بیٹا بعد میں انتقال ہوا، خواہ وہ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی کیوں نہ مرا ہو تو اس کی بیوی بچوں کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ دیکھیے جب کبھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ باپ اور بیٹے کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور ہے نا ان کا دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، دونوں ختم ہو جاتے ہیں، تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیٹے کا پہلے انتقال ہوا کہ باپ کا پہلے ہوا۔ اگر باپ کا پہلے ہو گیا اور بیٹے کا بعد میں ہوا تو بیٹے کی بیوی بچوں کو وراثت میں حصہ ملے گا، لیکن اگر بیٹے کا پہلے ہو گیا، چند لمحے بھی پہلے ہو گیا، کچھ سیکنڈ بھی پہلے ہو گیا، باپ کا بعد میں ہوا نا، تو بیٹے کی جو نا بچے ہیں یعنی اس کے پوتا پوتی کہیں گے، اس کی بہو کہیں گے، اس کو پھر وراثت میں کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ اب دیکھیں یتیم پوتا جو ہوگا یا اس کی بیوی جو ہوگی، بہو ہوگی، اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ ہاں یہ ہے کہ نا یتیم پوتے کو کہ وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، لیکن ہے نا مرنے والا چاہے تو 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، کیونکہ اکثر دیکھیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یتیم پوتے کو کیوں نہیں ملے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں دیکھیے یتیموں سے خیر خواہی، ان سے انصاف، ان کے حقوق کی بہت بڑی ڈیٹیل میں باتیں آ چکی ہیں نا، تفصیل سے تاکید فرمائی ہے۔ ہاں یتیموں کے بارے میں، یتیموں کی خیر خواہی کے بارے میں، ان کے انصاف کے بارے میں، ان کو حقوق کے بارے میں ایک دم ڈیٹیل سے بتائے، لیکن یہ ذکر نہیں فرمایا کہ یتیم پوتا بھی وراثت کا حقدار ہوتا ہے۔ اس مسئلے کی اہمیت یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود عبد المطلب کی وفات کے وقت ان کے یتیم پوتے تھے، لیکن کیا ہو گیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا پہلے انتقال ہو چکا تھا، دادا کا بعد میں انتقال ہوا، ہاں اس لیے آپ کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملا، کوئی نہیں ملا۔ یہاں حصہ نہیں، اللہ نے پھر کہیں آپ کے حصے کا ذکر نہیں فرمایا ہے، کیونکہ والد کا پہلے وفات ہو چکی تھی، دادا کی بعد میں ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں کچھ بھی نہیں ملا۔ حالانکہ اگر یتیم پوتے کو وراثت میں حصہ دلانا اللہ کو منظور ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی قرآن میں کوئی نہ کوئی حکم نازل کر دیتے نا، اور ایسے حکم کا نازل نہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے یتیم پوتا اپنے چچا یا اپنے چچاؤں، اپنے پھپھیوں وغیرہ کی موجودگی میں وراثت کا حقدار نہیں ہوتا۔ وہ کس کا حقدار ہوگا؟ اپنے مرنے والے باپ کی وراثت کا ہی حقدار ہوتا ہے۔
اور دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ یتیم پوتے کے جو وراثت کے لکھنا بھول نہیں گیا ہے، ہاں کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رہا، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی حصے مقرر کیے ہیں یتیم پوتے کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. ہاں یہ بات ہے کہ وارث میت کیا کرے، اپنے چاہے وہ بھتیجا ہو، چاہے وہ پوتا ہو یا کوئی بھی ہو، بولتے ہیں نا 1/3 کی وصیت کر سکتا. دادا اپنے پوتے کے مرنے سے پہلے 1/3، اگر اس کا بیٹا پہلے ختم ہو گیا ہے اور اس کا یتیم پوتا ہے، اس کی ہے نا بیوہ بہو ہے، تو اس کے لیے 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے. لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا یہ حصہ لکھنا بھول گیا ہے، تو نعوذ باللہ یہ بات بالکل غلط ہے. کیا مطلب سمجھ میں آ گیا ہے؟ یتیم پوتے کے حق میں 1/3 کی وصیت دادا کر سکتا ہے، یا اپنی بہو کے لیے وہ 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے. اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ میراث بہرحال تقسیم ہوگی، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو، حتیٰ کہ اگر مرنے والے نے 1 گز کپڑا چھوڑا ہے اور 10 وارث ہیں تو اسے بھی 10 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے. یعنی 10 وارث ہیں، 1 گز کپڑا ہے، 10 ٹکڑے کیے جائیں گے، ایک ٹکڑا دیا جائے گا. ہاں یہ اور بات ہے کہ ایک وارث دوسرے وارثوں سے اس کا حصہ خرید لے. اچھا اگلا پوائنٹ ہے کہ وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال و املاک پر جاری ہوگا، منقولہ ہو، غیر منقولہ ہو، مویبل ہو، ان مویبل ہو، ہر چیز پر جاری ہوگا. ایسا نہیں کہ یہ پراپرٹی ہے، اس کو نہیں بیچا جا سکتا ہے، ابھی مشکل ہے تو چلو اس کو نہیں کرا جائے گا، ایسا کوئی ہر چیز پر ہاں اس جاری ہوگا. اچھا اگلا پوائنٹ ہے وراثت مرنے کے فوراً بعد تقسیم ہونا چاہیے، سوائے ایک صورت میں کہ میت کی بیوی کو بچہ ہونے والا ہے تو اس کا انتظار کیا جائے گا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یعنی وراثت مرنے کے فوراً بعد تقسیم کر دی جائے گی. قریب ترین رشتہ دار کی موجودگی میں دور کے رشتہ دار میراث میں حصہ نہیں پائیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے حقوق العباد میں سے ایک اہم حقوق کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اس کو کیا کہا گیا؟ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ حصہ مقرر کیا گیا ہے. یعنی اس معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کو اختیار نہیں دیا گیا. ہاں تو امت کے کسی فرد کو بھلا کیسے اختیار ہے کہ وہ اس میں کوئی چینجز لائے؟ ابن ماجہ کی حدیث سے حضرت عباس بن مروان سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی شام کو اپنی امت کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ملا کہ آپ کی دعا ہم نے قبول کی ہے، آپ کی امت کے گناہ ہم بخش دیں گے، البتہ جن لوگوں نے دوسروں کے حقوق دبا لیے ہوں گے ان کے لیے چھٹکارا نہیں ہے، میں ظالم سے مظلوم کا حق وصول کر کے رہوں گا. دیکھیے وراثت کی تقسیم کا ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ مال تمام حقدار کو ملے نا، تاکہ مال کیا گردش کرتے رہے، صرف ایک شخص کے پاس مال نہ رہے. کیونکہ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ تقسیم وراثت اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ ابھی مکان کرائے پر ہے یا بچے ابھی پڑھ رہے ہیں. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ لے پالا گود جس کو لیتے اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ہاں وہ چاہے تو اپنی زندگی میں اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے، وہ بھی 1/3 سے زیادہ نہیں. دور جاہلیت میں کیا تھا؟ لے پالک کو پوری وراثت دے دی جاتی تھی، تو لے پالک کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ وارث نہیں ہے. ہاں وہ چاہے تو مرنے والا اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے، وہ بھی 1/3 یا اس سے کم، اس سے زیادہ نہیں. تو میری بہنیں جو شخص قانون وراثت کو توڑے گا، عورت کو ورثے سے محروم رکھے گا، یا صرف بیٹے کو دے گا اور ہاں صرف بیٹی کو نہیں دے، یا عورت اور مرد کو برابر دے، یا جائیداد کو سرے سے تقسیم ہی نہیں کرے، ہاں یا اللہ کی تقسیم کو درست نہیں سمجھے، یا اس کی تقسیم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، تو میری بہنیں یا اس فیصلے پر راضی نہیں ہو، تو میری بہنیں یاد رکھیں حدیث میں سخت وعید آئی ہے. کیا وعید ہے؟ حدیث میں آتا ہے آدمی تمام عمر اہل جنت کے سے کام کرتا ہے، مگر مرتے وقت وصیت میں ضرر رسانی کر کے اپنی کتاب زندگی کو ایسے عمل پر ختم کر جاتا ہے جو اسے دوزخ کا مستحق بنا دیتا ہے. میری بہنیں، اور اس حدیث کی تائید میں یہ آیت جو آیت نمبر 14 آ رہی ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے مقرر کی بھی حدوں سے تجاوز کرے گا تو اسے اللہ آگ میں ڈالے گا، جس میں وہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تو میری بہنیں، میری عزیز بہنوں، انسان دیکھیے اس وجہ سے تقسیم میراث پر عمل نہیں کرنا چاہتا ہے نا. کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیوں نہیں کرنا چاہتا ہے؟ کیوں اپنی میراث کو کیوں تقسیم کرنا نہیں چاہتا ہے؟ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی رکاوٹ بن جاتی، کہیں بیٹا رکاوٹ بن جاتا ہے، کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں نا کہ وہ سوچتا کیا ہے،
مطلب وہ سوچتا ہے کہیں اس کے ہاتھ سے پاور نہ چلا جائے وغیرہ، بہت سارے پوائنٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر انسان پورے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے یہ میرے خالق و مالک کا حکم ہے، ہاں میرے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس کا ہر حکم بہترین حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتا ہے نا، ہاں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اور اگر اسے پہنچا بھی تو کتنا پہنچا، دنیا کی حد تک پہنچے گا نا. پھر آخرت میں کیا اس کے لیے خوشخبری ہے نا. کیا خوشخبری ہے؟ ہاں یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم. کیا خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ کیا رہے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور یہ کیا ہے؟ وذالک الفوز العظیم. اور یہ بہت زبردست کامیابی ہے جو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اللہ تعالیٰ کے احکام پر سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ اے جو تیرا حکم، میرے آقا جو تیرا حکم ہے ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پوری طریقے سے اس پر عمل کروائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.